ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ پھر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ پہلے تو میرے عزیز اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ تعداد مقصود نہیں ہے، لوگوں کی داد بھی مقصود نہیں ہے، اپنی ذات بھی مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو صرف اور صرف مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا ہے۔ ہم لوگوں کی امیدیں آج کل ٹوٹتی اس لیے ہیں کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جبکہ امید کا دار و مدار تو صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اور یہ دنیا آپ کو کیا دے سکتی ہے جس کے اپنے ہاتھ میں کشکول ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ مجھے لوگ سنتے ہیں تو میں آپ کو نصیحت و واعظ کرنا شروع کر دیا ہے میں نے، یہ تو ان کی عنایت ہے کہ رخ اس طرف ہے، ورنہ دیدار کے قابل کہاں میری صورت۔ جب میں نے آغاز کیا تھا تو اسی طرح چند لوگ سنتے تھے، پھر آپ کی طرح لوگ ملتے گئے اور یہ کارواں بنتا گیا۔ در حقیقت مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہماری بھی ایک کمی شامل ہے۔ وہ بقول اقبال کے، حضرت اقبال کہتے ہیں کہ وائز تیری قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہ نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہماری ذات میں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے امت کا درد دل میں رکھنا ہے، پھر اس درد کے ساتھ بات کریں، یقیناً دل سے نکلے گی، دل پہ جا کے ضرور لگے گی۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، قدسی و لسل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ اس لیے پہلے تو دل میں سوز اور درد رکھیں امت کا، اور پھر لالچ اس دنیا سے کوئی نہیں رکھنا، نہ تو داد و تحسین ملے گی۔ ہاں یہ مشن ضرور رکھیں، اگر کسی ایک کے دل پہ بھی آپ کی بات جا لگی اور اثر کر گئی تو میری اور آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اللہ آپ کو اس راستے کا مسافر بنائے جو حق کا راستہ ہے، اور دین کی خدمت اللہ اگر چاہے تو پرندوں سے بھی لے سکتا ہے، اگر انسانوں سے لے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ کے لیے بہت سا پیار اور اپریسیشن، اسے قبول کیجیے۔ سلام علیکم۔